تو انہوں نے پھر یہ 65 سال والا قانون بنایا۔ میرے جو بیٹوں کی جگہ ہیں YDA کے جو ڈاکٹرز ہیں، میرے بھائی ہیں، چھوٹے بھائی میرے بیٹوں کے ایج کے ہیں، میں ان سے صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں معذرت کے ساتھ، اور صحافی صاحبان آپ بھی یہ نوٹ کر لیں یہ سوال، کہ جس قانون کو آج جو ہمارے ینگ ڈاکٹرز میرے چھوٹے بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کالا قانون ہے، تو ایک قانون تب بھی بنا تھا حفیظ صاحب، CM حفیظ صاحب کے دور میں، پھر خالد خورشید صاحب کے دور میں 350 ڈاکٹرز جو ہے اسی ایکٹ، اسی قانون کے تحت وہ جو ہے 17 میں ریگولر ہو گئے۔ میں یہاں پہ آپ لوگوں سے، اپنے عوام سے، اپنے حکمرانوں سے یہ ایک ایک محترمانہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر اسی طرح جو ڈاکٹر صاحبان کو ریگولر کرنا ہے تو یہ پھر FPSC کا جو ایک کنسپٹ ہے، جو FPSC کا ادارہ بنا ہے۔ میں 1991 میں تھرو FPSC ٹیسٹ انٹرویو دے کے کمپیٹ کر کے آیا۔ ڈاکٹر شیریں FPSC کے تھرو ٹیسٹ انٹرویو دے کے آئی ہے، ڈاکٹر مقبول جو ہے FPSC کے تھرو آیا، ڈاکٹر فدا حسین FPSC کے تھرو آیا، ڈاکٹر بہادر خان FPSC کے تھرو آیا۔ یہ کیسا قانون ہے کہ وہ ادارے جو ٹیسٹ انٹرویو اور میرٹ کو انشور کرتے ہیں ان کو بائی پاس کر کے یہاں پہ حکمرانوں کو، ہمارے GB گورنمنٹ کو طاقت کے بل بوتے پہ، کوانٹٹی کے بل بوتے پہ پریشرائز کیا گیا۔ ڈاکٹر کو زیب نہیں دیتا، ہماری تربیت ایسی نہیں ہوئی ہے کہ ڈاکٹر سڑکوں پہ آئیں۔ تو یہ ڈاکٹر صاحبان جو ینگ ڈاکٹرز ہیں، جو میرے بیٹوں کی جگہ ہیں، میرے چھوٹے بھائی ہیں، انہوں نے ہڑتالوں کا ایک سلسلہ شروع کیا۔ حفیظ صاحب کے دور میں بھی ریگولر ہو گئے، اچھے برے کی تمیز ختم ہو گئی۔ پھر خالد خورشید صاحب نے مزید ان کو نوازا۔ تو اب ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ کم از کم یا FPSC کو ختم کیا جائے، یا پھر جو بھی کریٹڈ پوسٹیں ہیں، ویکنٹ پوسٹیں، ان کو FPSC کے تھرو میرٹ کے اوپر آنا چاہیے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو قانون یہی اسمبلی ان کے لیے بناتی ہے تو وہ بڑا میٹھا قانون ہوتا ہے، اور جو قانون 65 کے لیے سینئر ڈاکٹرز، دیکھیں ڈاکٹر مقبول صاحب پورے GB میں، ڈاکٹر مقبول صاحب پورے GB میں واحد اورل سرجن ہیں، آج تک کسی نے اورل سرجری میں اسپیشلائزیشن نہیں کی ہے۔ اگر ان کی سروسز کو ایکسٹینڈ کر کے 65 کیا جاتا ہے تو مقبول صاحب کا فائدہ ہے یا پبلک کا فائدہ ہے؟ مقبول صاحب تو اپنی کلینک میں بھی کما سکتا ہے۔ اسی طرح چیف کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ ہے ڈاکٹر شیریں، تو یہ اگر اپنی سروسز آگے سروسز کنٹینیو کرتی ہیں تو فائدہ عوام کا ہوگا یا پھر ڈاکٹر شیریں کا ہوگا۔ اسی طرح ڈاکٹر منظور صاحب جو ہے ہمارے چیف کنسلٹنٹ پیڈیاٹیشین ہیں، اگر وہ اپنے سروسز دیتے ہیں تو عوام کا فائدہ ہوگا۔ یہاں پہ YDA والوں نے یہ کہا، میں آپ کو کلیئر کر دوں پکچر کو، YDA کا یہ مطالبہ ہے کہ جی یہ ڈاکٹر صاحبان سینئر ڈاکٹرز اگر 60 ایئرز میں ریٹائر نہیں ہوں گے، یہ 65 میں ریٹائر ہوں گے تو ہماری پروموشن جو ہے وہ رک جائے گی۔ اب 27 ستمبر 2023 کو چیف سیکرٹری صاحب، محترم چیف سیکرٹری صاحب نے نوٹیفیکیشن نکالا ہے کہ ٹائم سکیل پروموشنز ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے طرز پہ ہیلتھ کو بھی دیا جائے گا،
تو پروموشن کا جو ان کا ایک مطالبہ تھا وہ تو ان کا ٹائم جب بھی پورا ہوگا 5 سال کے بعد بندہ 17 سے 18 میں جاتا ہے، 12 سال کے بعد 19 میں جاتا ہے، اور 18 یا 19 ایئرز کے بعد وہ بندہ 20 میں جاتا ہے، چاہے سیٹ ویکنٹ ہو یا نہ ہو۔ وہ مطالبہ تو ان کا ختم ہو گیا۔ اب آ جائیں جی بی کے اوپر، ایک مطالبہ ان کا یہ بھی ہے کہ جی جو نئے ڈاکٹر صاحبان آئیں گے تو ان کی انڈکشن نہیں ہوگی۔ میں یہ بتاتا چلوں کہ 250 بیڈڈ ہاسپٹل سکردو میں بن رہا ہے، 50 بیڈڈ کارڈیاک ہاسپٹل گلگت میں بنا ہے، 10 ڈسٹرکٹس میں DHQ ہاسپٹلز کو اپ گریڈ کیا گیا ہے۔ دنیا جہاں کے PC1 اپروو ہوئے ہیں، تو یہ کریشنز جو ہے فیڈرل سے یہ کریشنز بھی آئیں گے، اور ہمارے جو بیٹیاں ہیں، جو ہمارے بیٹے ہیں جو MBBS کر کے آئے ہیں، وہ بھی انڈکٹ ہوں گے، اور ایکسپیرینس جو ہمارے ڈاکٹر صاحبان ہیں ان کی سربراہی میں، ان کی نگرانی میں اگر یہ جونیئر ڈاکٹر صاحبان جو ہے اپنے خدمات سر انجام دیں گے، تو کسی بھی ادارے میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک سینئر بندہ کسی اپنے جونیئر کو سکھا رہا ہوتا ہے۔ تو ہم نے سینئر ڈاکٹرز کی طرف سے اپنا ایک موقف، یعنی ہمارا فرض بنتا تھا کہ ہم جی بی گورنمنٹ جو ہماری قابل احترام اسمبلی کے ممبران ہیں، جو ہمارا گورنر ہے، چیف سیکرٹری صاحب ہے، اور چیف منسٹر گلگت بلتستان ہے، ان سے یہ ریکویسٹ کریں کہ خدا را ڈیسیجن میکرز آپ ہیں، اگر ان 20 لاکھ عوام کے جو ہیلتھ کیئر سروسز کا اگر بہتر طریقے سے سر جوڑ کے بیٹھ کے امپروو کرنا ہے، تو سینئر ڈاکٹرز کو 60 پہ ریٹائر نہ کریں اور 65 سال تک کریں، تاکہ یہ سینئر ڈاکٹرز جو ہے، مثلاً میں کہتا ہوں کہ ایک سینئر ڈاکٹر سے کہ شاہ فرمان صاحب تھے، رفیع صاحب تھے، اپنے مرحوم آغا جان صاحب تھے، اسی طرح ابھی ہمارے سرجنز میں سرجن عمران ہیں۔ آپ سرجن عمران سے سرجری کرانا زیادہ مطلب وہ کریں گے، یا پھر کل کا ایک جونیئر ڈاکٹر جو ہے، جو ابھی سروس میں لگا ہے، وہ بھی کنٹریکٹ کے تھرو لگا ہے، FPSC میں جا کے فیل ہو کے آ گئے ہیں سارے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ایکسپیرینس ڈاکٹر زیادہ ہیلتھ کیئر سروسز پرووائڈ کر سکتا ہے، زیادہ بہتر طریقے سے جو ہے ہاسپٹلز کو چلا سکتا ہے، یا پھر جو ہمارے چھوٹے بھائی ہیں جذباتی نہ ہو جائیں؟ اور مجھے بڑا افسوس ہوا پچھلے دنوں جب انہوں نے پریس کانفرنس کیا، ایسے نازیبا الفاظ، ماما چاچا، کس کا ماما چاچا بھائی؟ 65 ایئرز فار ایوری ون، سب کے لیے CM صاحبان نے، جی بی گورنمنٹ نے کیا تھا، irrespective آف سینئر ڈاکٹرز اور جونیئر ڈاکٹرز۔ ماما چاچا بلو آئیڈ کون ہے؟ 65 تمہارے لیے بھی ہے، ہمارے لیے بھی ہے، 65 لیڈی ڈاکٹرز کے لیے بھی ہے، میل کے لیے بھی ہے، 65 سب دنیا پیرامیڈکس جو BSN اور MSN ہیں ان سب کے لیے ہے۔ تو یہ قانون بائسڈ کیسے ہوا؟ یہ بلو آئیڈ کیسے ہوا؟ یہ کالا قانون کیسے ہوا؟ وہ کالا قانون جو تمہارے لیے بنتا ہے وہ میٹھا میٹھا تو بہت اچھا لگتا ہے، کڑوا کڑوا تھو تھو۔ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ تربیت کی بات ہوتی ہے کہ اپنے سینئرز کی رسپیکٹ کرنا چاہیے۔ کل اگر آج ہم سینئر ہیں تو کل وہ بھی سینئر ہوں گے آفٹر سم ایئرز۔ تو لہٰذا میری فائنل یہ ریکویسٹ ہے جی بی گورنمنٹ کو، چیف سیکرٹری گلگت بلتستان کو، CM گلگت بلتستان کو، گورنر گلگت بلتستان کو، کہ خدا را سوچیں اور بہتر فیصلے کرنے کی پروردگار آپ کو توفیق عطا فرمائیں۔ اگر یہ ڈاکٹر صاحبان 65 سال کی سروس نہ بھی کریں تو ان کو کوئی فائنینشلی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ یہ تو وہ جذبہ ہے اپنے عوام کے لیے، اپنی قوم کے لیے، جو کہ ڈاکٹر شیرین، ڈاکٹر مقبول صاحب، منظور صاحب، کوئی بھی صاحب جو ہے، ڈاکٹر شجاعت صاحب،
میڈیکل اسپیشلسٹ یہ سارے کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اگر شارٹیج ہے ڈاکٹرز کی اور ریکوائرمنٹ ہے شارٹیج اس طرح ہے کہ شفا سے پھر ڈاکٹرز کیسے آئیں؟ اور یہاں پہ آپ دیکھیں داریل میں سی ایم گلگت بلتستان سے یہ عرض کرتا ہوں گلبر صاحب سے کہ کیا تانگیر میں اسپیشلسٹ ڈاکٹرز ہیں؟ کوئی گائنیکالوجسٹ وہاں پہ ہے؟ کسی لیڈی کا اگر ڈلیوری ہے سی سیکشن ہے تو کیا میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں تانگیر میں اسپیشلسٹ ڈاکٹرز ہیں؟ داریل میں اسپیشلسٹ ڈاکٹرز ہیں؟ کیا ہمارے ہنزا اور نگر میں ریکوائرڈ ڈاکٹرز ہیں؟ ای این ٹی اسپیشلسٹ اس وقت پورے جی بی میں جو ہے کوئی ایک آدھا بھی نہیں ہے. یہ بندہ ایک تھا یہ بھی ابھی ریٹائر ہو رہا ہے. آپ یاسین کو لے لیں, آپ گزر کو لے لیں, آپ ہنزا نگر کو لے لیں, کیا وہاں پہ ریکوائرڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر سارے تو چھوڑ دیں, ای این ٹی آئی فلاں سکن یہ چھوڑ دیں, 2-3 چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہیں, 3 اسپیشلٹیز. اسپیشلی ہمارے جو خواتین ہیں جو ہماری ماں بہنیں ہیں ان کی ڈیلیوریز کی وجہ سے ان کی ڈیتھس ہوتی ہیں, کیا گائنیکالوجسٹ کی ضرورت نہیں ہے ان علاقوں میں؟ تو شیریں کو لیا تو کون سی قیامت آئے گی؟ ایک پھر سب سے اہم سرجن ہوتا ہے, کوئی اچانک سے سرجری کرنی ہوتی ہے تو سرجن مسٹ ہے, انستھیٹسٹ بے ہوشی دینے والا ڈاکٹر مسٹ ہے, اور اسی کے ساتھ اگر خدا نخواستہ رات کو کوئی ٹراؤٹ مچھلی کھاتے ہیں, کوئی ایسی چیز کھا کے حلق میں ہڈی پھنس گئی, بندہ جو ہے 5-10 منٹ کے اندر اس کی ڈیتھ ہوتی ہے. آپ دیکھیں پی ایچ کیو ہاسپٹل میں ای این ٹی اسپیشلسٹ نہیں ہے, چلاس میں ای این ٹی اسپیشلسٹ نہیں ہے, آر ایچ کیو جو ہے سکردو میں نہیں ہے, کہاں ہے؟ تو میری آپ لوگوں سے عرض ہے کہ ہماری آواز, ہمیں 65 کریں نہ کریں ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن میں ایز اے پبلک ہیلتھ اسپیشلسٹ ایز اے ڈاکٹر ہماری پرورش یہ ہوئی ہے کہ ہم ان 20 لاکھ عوام کا سوچنا چاہیے. یہ 2 دن کی دنیا ہے, کل کو مطلب بندے کو جو اللہ تعالیٰ ضرور پوچھتا ہے کہ اللہ نے آپ کو بولنے کی طاقت دی تھی, اللہ نے آپ کو ایک پوسٹ دی تھی, اللہ نے تمہارے اتنے صحافی جو دوست تھے وہ سب تمہارے جاننے والے تھے, آپ نے سینئر ڈاکٹرز کی آواز عوام تک, جی بھی گورنمنٹ تک اور میرے محترم صحافیوں تک کیوں نہیں پہنچایا؟ تو لہٰذا ہماری یہ آواز اگر کسی پہ اثر کرتی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جی بھی گورنمنٹ کے جو اسمبلی کے ممبران ہیں یہ ضرور اس بات پہ سوچیں گے کہ سینئر ڈاکٹرز کی ایج لمٹ 65 ہونی چاہیے, اور آلریڈی ہے, قانون بن چکا ہے, گیزٹ آف پاکستان میں چھپ چکا ہے, اور وائی ڈی اے والے جو ہے چیف کورٹ میں کیس دائر کر چکے ہیں, تو پھر سڑکوں پہ آ کے ہڑتال کر کے مریضوں کو نہ دیکھنا یہ سمجھ میں نہ آنے والی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, تو انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنے اس موقف سے شاید جو اتنے بھی پوائنٹس تھے, تو اب میں ریکویسٹ کروں گا ڈاکٹر شیریں کو, ڈاکٹر فدا حسین صاحب بیٹھے ہیں تو جو بھی تھوڑا سا موقف یہ بھی بیان کریں گے سینئر ڈاکٹرز کے حوالے سے, پھر اس کے بعد جو بھی سوال میرے ان انتہائی محترم جو بھائی ہیں وہ کوئی بھی سوال ارسپیکٹیو آف کہ ہمیں اچھا لگے ہمیں برا لگے جو بھی لگے آپ سوال پوچھ سکتے ہیں, انشاءاللہ ہم آپ کو 200% جواب دیں گے. جی ڈاکٹر شیریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ڈاکٹر اقبال رسول آلریڈی پوری تفصیلی اپنا بیانات دے چکے ہیں,
میرا خیال ہے فردر ریپیٹیشن کی ضرورت نہیں ہے. باقی آپ صاحبان جو سوال کریں گے اس کے ساتھ پھر آگے چلیں گے. اچھا، یہ وائڈیے کا یہ موقف ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے جس طریقے سے اسپیشل پے دے کے ایک پیکیج دے کے اشفا سے جو ڈاکٹرز لے کے آ گئے ہمارے سینئر ڈاکٹرز کو وہاں سے لینے کے بجائے یہاں پہ ان سے بھی اچھا پیکیج دے کے ان کو رکھا جائے. باقی جو ایج پورے ملک کے اندر ہے اسی ایج کو برقرار رکھا جائے تاکہ کہ جو نیو کمرز آ رہے ہیں ان کی جو پروموشن اور سروس اسٹرکچر ہے وہ متاثر نہ ہو. کیا ایسا کوئی آپ لوگ آپس میں بیٹھ کے طے نہیں کر سکتے ہیں کہ کوئی اسپیشل جو شفا سے لینے کے بہتر ہے کہ ہمارے جو سینئر جو ریٹائر ہو رہے ہیں جو اسپیشلسٹ بھی ہیں ان کو دوبارہ اسپیشل پے لیا جائے اور یہ 65 سے کٹا کے 60 کیا جائے جو وائی ڈی اے کا موقف ہے؟ وائی ڈی اے کا موقف اگر فرض کرو اگر مان بھی لیا جائے، وائی ڈی اے پریشر کے ذریعے مثال کے طور پر یہ کرانا چاہتی ہے. پریشر نہیں چلتا. دنیا میں قانون دیکھیں آپ، وہ جب بھی ادھر پریس کانفرنس کرتے ہیں یا جو بھی مطلب ان کا جو ادھر آ کے جو اسٹرائک کی کال دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں مانتے. یار کیوں نہیں مانتے ہو؟ سوال یہ ہے. شفا سے لے کے آگے 5.5 لاکھ تنخواہ دے رہے ہیں، اس میں کوئی مطلب ان کی ایجیٹیشن نہیں ہوئی. اور جب گلگت میں 65 سال کا قانون بن رہا تھا اس وقت انہوں نے اعتراض نہیں کیا. اس کی وجہ جس طرح ڈائریکٹر صاحب نے بتا بھی دیا کہ 2 بل تھے. ایک بل یہ تھا کنٹریکٹ ریگولرائزیشن، اس پہ ایجیٹیشن کیا، چنار باغ کا روڈ بند کیا، جو بھی کیا ہم نے ساتھ دیا، ہمارے چھوٹے بھائی ہیں. اب 65 سال والا آ گیا تو وہ کہتے ہیں جی نہیں مانتے ہیں. جو عوام کا فائدہ ہے نا اس پہ پریشر گورنمنٹ کو نہیں لینا چاہیے. عوام کا فائدہ ہے. 65 سال میں یہ ہے کہ میں آپ کو ابھی 1-2 ڈپارٹمنٹ کا آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. آپ لوگ بے شک آپ کے سارے تقریباً ہاسپٹل آتے جاتے رہتے ہیں. گلگت میں صرف واحد اس وقت مطلب ENT اسپیشلسٹ گلگت میں ہوں. میرے ساتھ ایک شفا سے آیا ہے، بڑا اچھا بندہ ہے، مطلب ہمارے بھائیوں کی طرح ہے، کام بھی کرتا ہے، ٹھیک ٹھاک بندہ ہے. اگر مجھے 65 سال فرض کرو رکھ لیا تو وائی ڈی اے کا کیا نقصان ہے؟ مجھے یہ بتا دیں. ایک بات، جب کنٹریکٹ ریگولرائزیشن کا بل پاس ہو رہا تھا اور ساتھ یہ 65 سال والا بل پاس ہو رہا تھا اس وقت انہوں نے اعتراض نہیں کیا. دونوں پہ اعتراض ہونا چاہیے. میں 92 کا گریجویٹ ہوں، 92 کا. 96 تک گلگت میں اس وقت گورنمنٹ کے پاس کوئی پاور نہیں تھی. نہ ایڈہاک انڈکشن ہوتا تھا، نہ کنٹریکٹ انڈکشن ہوتا تھا، نہ کنٹیجنسی میں رکھتے تھے. میں 6 سال بے روزگار رہا. جتنے بھی ڈاکٹر ادھر گلگت میں اس وقت ہیں سارے کنٹریکٹ ریگولرائزیشن اسی CM نے، خالد خورشید نے کنٹریکٹ ریگولرائزیشن کیا. ان کی اوتھ سرمنی میں آپ کے کافی ساتھی بیٹھے ہوئے تھے. زمین سے اٹھا کے اس کو آسمان پہ پہنچا دیا نہیں دیا. آپ کا پریزیڈنٹ جو اس وقت پریزیڈنٹ ہے وہ بھی بیٹھا ہوا تھا، آپ کا امتیاز تاج بھی بیٹھا ہوا تھا. اس کو آسمان پہ پہنچا دیا. اسی خالد خورشید نے جب 65 سال اسی بل کے ساتھ یہ بل بھی اپروو ہوا تھا اس کی شلوار اتار دی. یہ کون سا، مجھے یہ بتا دے دنیا میں ایسا کوئی ہے کہ اپنا فائدہ ہو اس کو آسمان پہ پہنچاؤ، جب عوام کا فائدہ ہو اس کو زمین پہ دے مارو؟ یہ نہیں ہوتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ان کی پروموشن رکے. اگر چیف سیکرٹری یہ کہتا ہے کہ بھائی ہم ٹائم سکیل پروموشن دے رہے ہیں، ٹائم سکیل پہ دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ جتنے نئے ڈاکٹر آئیں گے ان کو انڈکٹ کر کے سیورٹی دے رہا ہے، تو ان کا کیا نقصان ہے؟ مجھے یہ بتا دیں. ایک پہلا سوال یہ ہے. دوسرا اس کے ساتھ ریلیٹڈ انہوں نے پورے GV کو انوالو کر کے، خاص کر یہ کون سا ہے ایکشن کمیٹی، عوامی ایکشن کمیٹی کے نمائندوں کو لایا. میں ان کو انتہائی بیوقوف سمجھتا ہوں. عوامی ایکشن کمیٹی کے ان کے کہنے پہ وہ چیف سیکرٹری کو دھمکی دیتے ہیں، ان کے کہنے پہ وہ CM کو دھمکی دیتے ہیں. یار مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کے نگر میں اس وقت اگر کوئی سکہ پھنس جاتا ہے بچے کے گلے میں یا ہڈی پھنستی ہے تو ادھر سے ادھر لانے تک اس کی شیورٹی ہے کہ وہ زندہ بچے گا. ہنزہ سے لانے میں زندہ بچے گا. گیزر میں اس وقت کوئی ENT اسپیشلسٹ ہے نہیں ہے. اچھا چلاس میں تھا، اس کی پوسٹنگ ہو گئی، سٹی ہاسپٹل لے کے آئے.
مجھے یہ بتا دیں جس فیلڈ میں مثال کے طور پر ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، یار تمہارے جیب سے کیا جاتا ہے؟ شفا والوں کو 5.5 لاکھ دیتے ہیں، آپ لوگ ایجیٹیشن نہیں کرتے ہیں، آپ لوگ سٹرائک نہیں کرتے ہیں، نہ آپ کی پروموشن رک رہی ہے، نہ آپ کا کوئی انڈکشن میں کوئی رکاوٹ ہے۔ ویسے ضد بازی کا فائدہ کیا ہے؟ ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، ہم رسپیکٹ دیتے ہیں۔ میں نے آج تک یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا سٹرائک کرو، میں اوپر PHQ میں ہوں، میں نے ان کے ساتھ سٹرائک کیا، ان کا ساتھ دیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بس ایک صدر بن کے وہ کہے کہ میں بادشاہ بن گیا ہوں۔ بادشاہ نہیں ہے، سرکاری ملازم ہے، سرکاری ملازم۔ اور اور عوامی ایکشن کمیٹی کا جنہوں نے پریس کانفرنس کیا، ان سے میں درخواست کرتا ہوں ذرا ہمارے سامنے آ کے ہم سے بھی مل کے ہمارا موقف بھی ذرا بیان کریں نا۔ یہ ایک کپ چائے پینے کے بعد وہ اس طرح باتیں کریں گے اور ہم برداشت کریں گے۔ سر میں آپ کے اسی سوال کا جواب دے رہا ہوں جو آپ نے ریلیونٹ سوال کیا ہے کہ وائی ناٹ کنٹریکچوئل۔ ٹھیک، دیکھیں سر، ڈاکٹر صاحبہ چیف کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ ہیں 20 گریڈ میں۔ اب جتنے بھی تجربے پہلے کیے گئے وہ سارے ناکام کیوں ہوئے؟ کنٹریکٹ کے ڈاکٹرز کا یہ ہے کہ جناب علی MS کے ساتھ تھوڑا سا اگر وہ ہو جائے کنفرنٹیشن یا کوئی اور اچھا پیکیج اس کو مل جائے تو وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ اس وجہ سے یہ سارے SPS یہ کنٹریکچوئل یہ سارے ناکام ہوئے۔ GB اسمبلی اور پلس CM پلس CS نے سر جوڑ کے ریگولر ڈاکٹرز کی ایج 60 سے 65 اس لیے کیا کہ ہمارے اوپر قوانین نافذ ہوتے ہیں۔ دیکھیں اب یہ 20 گریڈ کی گائنیکالوجسٹ ہے، مقبول صاحب 20 گریڈ کا اورل سرجن ہے۔ اب اگر یہ کنٹریکٹ پہ جا کے جاب کرتے ہیں، 18 گریڈ کا جو MS جو ان کے بچوں کی عمر کا ہے، جو ان کے بیٹوں کی عمر کا ہے، وہ جو ہے اوپر ہیڈ کر رہا ہو ہاسپٹل کو، تو یہ کیا ان کی بےعزتی یا میری بےعزتی یا مقبول صاحب کی بےعزتی نہیں ہوتی کہ اتنے سینئر ڈاکٹرز جو ہے وہ ان جونیئر ڈاکٹرز کے انڈر کام کریں؟ یہ جو سوچ کے فیصلے کیے گئے ہیں ایج 60 to 65، اب کوئی ریگولر ڈاکٹر سے کہ 60 سے 65 ہوتا ہے تو ہم کہیں اس طرح سروس چھوڑ کے نہیں جا سکتے ہیں۔ ہم گورنمنٹ کے رولز کے پابند ہیں، ہماری پینشن رکے گی، ہماری تنخواہ رکے گی، ہمیں سزا مل سکتی ہے۔ تو دس از دا بیسٹ جو ہے قوانین جو GB اسمبلی نے قانون بنایا ہے، یہ ساری چیزیں سوچ کے بنایا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ وارڈیر کی جانب سے عموماً یہ کہا جاتا ہے چاچا ماما کا جو ذکر کیا جاتا ہے، اصل معاملہ کیا ہے اس میں؟ چاچا ماما کا ذکر YDA والے یہ کرتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو یہ 65 سال والا جو قانون ہے، وہ خالد خورشید جب CM تھے، خالد خورشید صاحب جب CM تھے تو اس نے یہ 65 والا قانون اس نے لاگو کیا تھا۔ اسمبلی میں آنریبل جتنے ممبر ہیں یونانیمسلی سب نے 65 کا قانون انہوں نے ہماری ڈیمانڈ کے بغیر کیا ہے۔ اب ہم لوگ اس وقت ہم ریٹائر بھی نہیں ہیں، لیکن انہوں نے کیا۔ اتنے سمجھدار لوگ جو پورے اسمبلی کے جتنے ہیں مطلب ممبران آنریبل جتنے ممبر ہیں، سب نے یونانیمسلی یہ 65 سال والا قانون کیا۔ کرنے کے بعد 2 ایکٹ پاس ہو گئے، ایک کنٹریکٹ ریگولرائزیشن اور ایک یہ 65 سال والا ایج والا۔ کنٹریکٹ والا جس طرح میں نے پہلے کہا کہ جب کنٹریکٹ ریگولرائزیشن خالد خورشید صاحب نے ایکٹ پاس کرایا تو اس کو آسمان پہ بٹھایا۔ اب وہی خالد خورشید کو یہ زمین پہ دے مارتے ہیں، اس نے 65 سال کیوں؟ اگر ختم کرنا ہے تو سب کو ختم کریں نا، سارے ایکٹ کو ختم کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ 65 سال نہ ہو 60 سال ہو، 60 سال کو کم کر کے 50 سال کر دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہم کوئی مطلب ایسے نہیں سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، میں یہ جواب اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ کوئی ماما چاچا والی بات نہیں ہے، وہ اس لیے نہیں ہے، آپ خود بڑے عقل مند سمجھدار پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ 65 اگر ایکس CM صاحب نے کیا ہے تو A سے لے کے Z تک، میڈیکل افسر سے لے کے چیف کنسلٹنٹ
اسپیشلسٹ تک سب کے لیے ایکولی سب کے Opportunity لیے ہے، کیا سب ہے. کے یہ کسی ایک بلو آئٹ، کسی ایک اپنے رشتہ دار، کسی ایک اپنے اس کے لیے نہیں کیا ہے، یہ سب کے لیے کیا ہے. یہ سارا جھوٹ کا پلندہ ہے جو کہ الزامات لگاتے ہیں. بلو آئٹ، ماما چاچا. کون ہے ماما چاچا؟ بھائی کسی کا رشتہ دار بھی ہوگا ڈیفینیٹلی، لیکن اس رشتہ دار کے لیے تو نہیں کیا، اس نے تو سب کے لیے کیا ہے. جونیئر ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ سر 65 سال عمر کی جاتی ہے تو تمام پروموشنز رکے ہوئے ہیں. آپ ہاں وہ رک جاتے ہیں. ان کا موقف یہ ہے کہ جو ڈاکٹر آصف ہے اس نے کہا 14 سال سے ہی میری پروموشن رکی ہوئی ہے. اس کے علاوہ جو دوسرے انہوں نے 2-3 اور وہاں پہ مثالیں دی، کسی کی 9 سال، کسی کی اگر ڈاکٹرز یہ 60 سال میں ریٹائرڈ ہوتے ہیں تو ان کی جو رکی پروموشنز کا سلسلہ اس کے لیے تو ٹائم اسکیل چیف سیکرٹری صاحب نے دیا نا. یہ میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ بھی آپ اخبار میں چھاپیں. ایک سیکنڈ یہ چھاپیں کہ بھائی کنڈیشنل کریں 65 ورسز ٹائم اسکیل پروموشن. جب کسی کا ٹائم پورا ہوگا تو اس کو پروموشن ارریسپیکٹیو کی ویکنٹ پوسٹ ہے یا نہیں ہے. جب پروموشن آصف ہو، اعجاز ہو، بہادر شاہ ہو، کوئی بھی ہو، جب ان کو ٹائم سکیل پروموشن ملے گی تو پھر 65 کا اگینسٹ کیوں کر رہے ہیں؟ 20 سکیل میں سیٹیں ہی نہیں تو کہاں سے دیں گے؟ اس کا مطلب ہے ضرورت نہیں ہوتی ہے. ٹائم سکیل میں 18 سال آپ کی سروس ہو گئی، آپ آٹومیٹکلی 20 سکیل میں جاتے ہیں. آپ 19 سکیل میں 12 سال کے بعد سیٹ ویکنٹ ہو یا نہ ہو. دیکھیں اس کی 12 سال ہے تو اس وقت میری سروس نزاکت آپ کو پتہ ہے کہ میں نے اس ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں 33 سال ہیلتھ کیئر سروسز پرووائڈ کی ہیں. اینڈ سٹل آئی ایم ان BPS 19. وائی دیئر از نو ویکنٹ سیٹ فار اقبال رسول. جب ٹائم سکیل ہوگا تو جس بندے نے بھی 19 سال سروس کی ہے وہ آٹومیٹکلی میڈیکل افسر ہو، اسپیشلسٹ ہو، پبلک ہیلتھ اسپیشلسٹ ہو، وہ 20 میں جائے گا. 12 سال کے بعد 18 والا 19 میں جائے گا. 5 سال کے بعد جو ہے 17 والا 18 میں جائے گا. کوئی سیٹ ویکنٹ ہو یا نہ ہو. ٹھیک ہے. یہ قانون بنایا گیا 65 سال عمر کے حوالے سے، یہ تو وہ ڈاکٹرز کہہ رہے تھے کہ یہ جو ایکٹ بنا یہ تو صرف کچھ اسپیشلسٹ پوسٹوں کے لیے تھی، جیسے ENT ہے، آل ڈاکٹرز، اس میں تو تمام ڈاکٹرز جو ایڈمنسٹریٹو کیڈر کے ہیں، کلینکل کیڈر کے سب ہے. تو اس میں اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہے کہ جو ایک دوسرے پوسٹوں میں بیٹھتے ہیں، جو نیچے سے انجیکٹ ہو کر نئے ڈاکٹرز آتے ہیں. جیسے ہم یہ کہنا ہے کہ بھائی پرموشن کے حوالے سے اب ٹائم سکیل کی بات کی، ٹائم سکیل پہ بہت اب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ 19 میں ریٹائر ہو رہے ہیں. ابھی دیکھیں نا، ابھی بچھایا 27 ستمبر کو چیف سیکرٹری نے نوٹیفیکیشن نکالا ہے کہ ایجوکیشن طرز کا ٹائم سکیل پروموشنز ہم ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں بھی دیں گے. کہ ابھی وہ بنا نہیں ہے، ابھی کمیٹی بٹھائی ہے. یہ 15 اکتوبر تک اسٹرانگ ریکمنڈیشن ہے. فنانس سیکرٹری ہے اور ہیلتھ سیکرٹری 3 کی کمیٹی بنے. تو پھر پروموشن کو تو کسی کے بہرحال لاسٹلی میں آپ سب صحافی حضرات، انتہائی محترم میرے دوست خورشید صاحب یہاں ہیں، نزاکت ہیں، ستار بھائی ہیں، جتنے بھی ہیں میرے لیے قابل احترام ہیں. میں سینئر ڈاکٹرز کی طرف سے آپ سب کا ونس اگین شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری مختصر سی کال پہ آپ سب یہاں پہ تشریف لائے. آپ اپنا موقف دیں میڈیا میں، آپ اپنا جسٹیفائی کر کے آیا ہم صحیح بول رہے ہیں کہ YDA والے صحیح بول رہے ہیں. کبھی اگر آپ کو ٹائم ملے تو کوئی وہ بھی کرا لیں. 2 بندے جو ہے YDA کے ہوں، 2 سینئر ڈاکٹرز ہوں، آپ سوال کریں، جج کریں، پھر پرنٹ میڈیا میں دے دیں کہ بھائی صحیح کون ہے، وہ کس کا موقف صحیح ہے. بھائی وہی قانون ان کے لیے تو بڑا میٹھا لگتا ہے، وہی قانون جب ادھر بنتا ہے تو وہ ان کے لیے بڑا کالا قانون بنتا ہے. ڈاکٹر صاحبان نے بہت ڈیٹیل سے سارا ایکسپلین کیا ہے. صرف چھوٹی سی باتیں اس میں. ایک سچویشن یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں آپ سب جانتے ہیں ڈاکٹرز کی بے تحاشا کمی ہے، ایکسیپٹ فور پروونشل اینڈ سٹی اسپتال. اس کو کیسے میٹ کرنا ہے، اس کے لیے آپ لوگوں نے، ہمارے ایڈمنسٹریشن نے ہر طرح کے طریقے آزمائے، کانٹریکٹ پہ لائے ہیں، شفا سے لائے ہیں.
کچھ ڈاکٹرز ہمارے ایسے تھے جو ابھی وائی ڈی اے کے سو کالڈ پریزیڈنٹ، حالانکہ وہ جو پی ایم اے وغیرہ ہم سب کا ہے، ہم سب اس کے ممبرز ہیں، تو انہوں نے ایک وہ بنایا ہے، اس میں ایسے بہت سارے ڈاکٹرز ہیں جو کینیڈا میں رہے ہیں، باہر کے ملکوں میں رہے ہیں، ٹرمینیٹ ہوئے ہیں، 10 سال کے لیے ٹرمینیٹ ہوئے ہیں، وہ واپس آئے ہیں. دنیا میں کہیں یہ نہیں ہوتا ہے کہ ایک ٹرمینیٹ کیا ہوا بندہ وہ واپس آئے. کیوں ان کو لیا گیا؟ کیوں لے کے؟ کیونکہ ان کی مجبوری تھی، ڈاکٹرز کی کمی تھی، ان کو پروموشن نہیں ملا. آج وہی کہہ رہے ہیں کہ جو اسمبلی ایک لا بناتی ہے تو وہ انلیگل ہے. وہ جب کانٹریکٹ پہ آتے ہیں تو وہ لیگل ہوتا ہے، وہ جب 10-12 سال ایبسینٹ رہتے ہیں تو وہ انلیگل ہوتا ہے. اچھا، ہم تو ایف پی ایس سی کے تھرو آئے، ہم پی ایس ایف کے تھرو نہیں آئے. ہمیں اس طرح سے دیکھیں، ہم سینئرز، ہم سیاستدان نہیں ہیں، ہمارا کام نہیں. تو ظاہر ہے ان جس کے بلبوتے پہ اندر آئے ہیں اور جو بول رہے ہیں تو ہم بولنا پڑتا. ہم بولتے نہیں ہیں، ہم صرف مریض دیکھنے والے لوگ ہیں، ہم ڈاکٹرز، ہم سیاستدان ہیں. لیکن اس طرح سے ہمارے خلاف، حالانکہ ایک مسئلہ ہے کہ جونیئرز کی پروموشن رک رہی ہے ہمارے ہونے سے، سینئرز کے ہونا، ہمارے سے مراد آگے جو بھی سینئرز ہوں گے. اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہم سب کو ایک ساتھ کھڑا ہونا تھا، اس میں ڈیوائڈ ہونے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اس کا چیف سیکرٹری صاحب نے کہا کہ جی میں ٹائم اسکیل ہم سب اسمبلی بھی کہہ رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں، ان کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. رہی بات کانٹریکٹ پہ کیوں نہیں آتے ہو، بھائی دیکھیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہماری اسمبلی کا کام ہے، ہمارے جو ہمارے سی ایم صاحب ہیں ان کا کام ہے، چیف سیکرٹری کا کام ہے، نہ کہ وائی ڈی اے کا کام ہے ہمیں وہ ڈکٹیٹ کرے کہ ہم کانٹریکٹ پہ آئیں یا ہم ریگولر ہوں یا ہماری ایج ایکسٹینشن. یہ ان کے زمرے میں، ان کے اس میں رسپانسبلٹی میں نہیں آتا. اور یہ پی ایم اے ہے یا وائی ڈی اے ہے، یہ تمام ڈاکٹرز کے ہم سب کی ایک وہ ہے کی ذمہ دار ہے، نہ کہ ایک خاص 50% یا 60% ڈاکٹرز کو ریپریزنٹ نہیں کر سکتی ہے. پی ایم اے کا نام جھوٹے طریقے سے لیتے ہیں. آپ ابھی کال ہم بھی تو پی ایم اے نا، ہم بھی تو ڈاکٹرز ہیں، ہم کون ہیں؟ سرجن اقبال ایم ایس جلاس دشکن کا، وہ پی ایم اے کا ابھی تک پریزیڈنٹ ہے. اس نے کئی دفعہ جو ہے وی لاگس اور اخبار اور پریس کانفرنس کیا ہے، وہ سینئر ڈاکٹرز کے ساتھ ہے. یہ نام یوز کر رہے ہیں، پی ایم اے وائی ڈی اے. سر آج اگر یہ میں نہیں ہوں، ڈاکٹر شیری نہیں ہے، ڈاکٹر فدا حسین نہیں ہے. اگر یہ لو آج واپس ہو جاتا ہے، جو کہ انشاءاللہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اسمبلی، 2 اسمبلیز نے، 2 وزیر اعلیٰ نے، چیف سیکرٹری نے، گورنر صاحبان نے مل کے یہ بنایا ہے. اس میں لوگوں کا فائدہ ہے. مطلب ہم بھی عوام ہیں، ہمیں پتہ ہے کیا حالات ہے بلتستان میں، کیا ہے. دیامار میں 6 سال گزار کے آ رہی ہوں، کتنے لیڈی ڈاکٹرز ہیں. آپ کو پتہ، آپ کی بیٹی یا مائیں بہنیں سب وہاں ہوتی ہیں، اور اسپیشلسٹ کو چھوڑ دیں. آج یہ کہنا کہ ان ڈاکٹروں کی ضرورت نہیں. ہاں، انہوں نے 2 شرط رکھی ہے، جو ولنگ ہے، جن کی میڈیکل فٹنس ہے. تو اگر کوئی ڈاکٹر آپ کو سروسز اسپتال میں دینا چاہتا ہے، آپ کے تو نہیں، تم کلینک جاؤ، یہاں سے ہم آپ کو نہیں دیتے ہیں، آپ ہم سے جو فری میں علاج کرو، آپ وہاں پہ پیسے لے کے کر لینا. وہاں تو بوڑھے نہیں ہوتے نا، وہاں پہ آتے ہیں. ایک پوائنٹ مس ہوا ہے، ایک پوائنٹ وہ مس ہوا ہے کہ دیکھیں اسی گورنمنٹ کی وجہ سے اب 1 سال پہلے مظفر حسین انجم صاحب ہیں، چیسٹ اسپیشلسٹ بلتستان کے، اس بیچارے کو نہ اس کی پنشن دی جا رہی ہے، نہ اس کو اس کے مراحت دیے جا رہے ہیں. ڈاکٹر منظور صاحب ہیں، ڈاکٹر اس طرح بہت سارے ڈاکٹر 1 سال 6 مہینہ پہلے ریٹائر ہوئے ہیں. آگے کاغذ کرو تو کہتے ہیں جی 65 سال ہو گیا ہے. 65 سال کا قانون ابھی تک ہے، 65 سال ہوا ہے. ادھر سے جناب علی وائی ڈی اے والے جو ہے پریشرائز کر رہے ہیں. تو دس از ونس فار آل جو ہے نا، یہ قانون بن چکا ہے اور کورٹ میں کیس ہے، ہمارا بھی وائی ڈی اے کا بھی. یہ پراپرلی سوچ سمجھ کے ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ جی بھی کہ عوام کے ساتھ کیا کرنا ہے. جی بہادر صاحب، میرا موقف یہ ہے کہ آپ بھائی کا جو ماما چاچا کا جو کوشچن کیا تھا نا، یہ دیکھو، یہ قانون حفیظ صاحب کے دور میں ہوا ہے، خورشید صاحب کے دور سے سٹارٹ نہیں ہوا ہے. تو اس وقت کی پوری ٹیم نے، پوری کابینہ کے ممبران نے ڈسکشن کرنے کے بعد کئی دفعہ انہوں نے سفارشات ترتیب دیے تھے. جب اس کے بعد حکومت چینج ہو گئی، اگلی حکومت ہو گئی، جو پہلے حفیظ صاحب کے دور میں وہ اپوزیشن میں تھے، بعد میں جب وہ آگے ہیں تو انہوں نے بھی، پوری ٹیم نے پورا سال لگائے. اس کا مطلب یہ ہے 2 سال میں 2 مختلف حکومتوں نے اس چیز پر ڈسکشن کیا ہے. لہٰذا یہ کسی ماما چاچا کے لیے نہیں بنائے، یہ 2 حکومتوں نے اپنے عوام کے انٹرسٹ کے لیے بنائے ہیں. یہ سر عوامی انٹرسٹ لا ہے، یہ کالا قانون نہیں ہے، یہ فار پبلک ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے، میرا کہنے کا یہ ہے کہ اگر یہ قانون اس پریشر سے ختم ہوا تو آئندہ کوئی بھی قانون نہیں چل سکے گا،
किसी भी ऑर्गेनाइज के देख ना कोई भी कानून बनता है तो 80% लोगों को या 90% लोगों के बेहतरी के लिए बनाए तो 10% का तो मुखालिफ जाएगा ना, फिर वो ऑर्गेनाइज मैदान में आएंगे तो वो खत्म करेंगे, कल टीचरों का खत्म करेंगे, परसों मतलब ट्रेड में खत्म होगा, परसों ड्राइवरों का खत्म होगा, परसों पता नहीं किस होटल वालों का खत्म होगा। ये कानून एक बात, तो इसका मतलब ये है कि कोई हुकूमत कानून नहीं बना सकेगी, एक बात। अच्छा, तीसरी बात मैं ये कहना चाहता था कि आपने ये कहा कि ये कॉन्ट्रैक्टर क्यों जाते, कॉन्ट्रैक्ट में इसलिए देखो ना, सीनियर चीफ कंसल्टेंट को अगर किसी घर के फैमिली के अंदर बाप को ले जाकर आखिरी 2 साल बच्चे के अंडर दिया तो वो फैमिली चल सकती है। हालांकि मैंने मोबाइल अपने सबसे छोटे 5 साल 5वीं में पढ़ता था, उसने सिखाया था, क्या मुझे ले जाकर उसके अंडर दे देंगे, फैमिली चल सकती थी। हमारा तजुर्बा किधर गया है? 20 साल, इसका 31 साल सर्विस हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर, उसका तजुर्बा किधर गया है? तो ये सारी चीजें, ये 2 साल पूरे हुकूमतों ने सोच समझ कर उन्होंने ये कानून बनाया है, और उन्होंने यही सोचा कि ये एक 17 स्केल का, अभी DHO 17 स्केल का DHO अभी कंसल्टेंट को ले जाकर 17